کامی والحرث، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا نام دیا. ان لوگوں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. من النساء، عورت کی محبت ڈال دی ہے. عورت کی محبت، شادی ہوئی انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کی محبت ڈالتا ہے. والبنین، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. انسان اپنا نقصان تو سہ سکتا ہے، اپنے بچوں کا نقصان نہیں سہتا ہے. دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کو گرانا چاہے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر دیکھنا چاہے گا. دنیا میں اکلوتا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی اونچا دیکھنا چاہتا ہے. والبنین، اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور اے میرے بندو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. روپیے پیسے کی محبت، دھن دولت کی محبت، سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی. اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر ڈال دی ہے. جو گھوڑے بڑے عمدہ ہوتے ہیں، جو نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں، جن گھوڑوں کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے. عرب میں گھوڑے کی بڑی ویلیو تھی، اور گھوڑے میں بھی جو گھوڑا نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا، جس پر باقاعدہ علامت رہتی تھی، سمبل رہتا تھا، اس گھوڑے کو بڑا اونچا مانا جاتا تھا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا. آج کی سواری فارچونر ہے، آج کی سواری اسکارپیو ہے، آج کی سواری بلیٹ ہے. تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالتا ہے. والانعام، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر چوپایوں کی محبت، بیل بکری گائے بھینس، جن چوپایوں کو تم پالتے پوستے، ان چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے. والحرث، اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کے دل میں ان کی کھیتی باڑی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے پیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بیوی سے محبت، عورت سے محبت نہیں ہے، کوئی کہتا اولاد سے محبت نہیں، جھوٹ بولتا ہے. یہ نیچرل چیزیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پراکرتک روپ سے نیچرلی ہمارے دل میں ڈالا. لیکن ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. میرے بندو، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ عورت کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ سونا چاندی کی محبت، یہ گھوڑے کی محبت، یہ چوپایوں کی محبت، یہ کھیتی کی محبت. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، اے میرے بندو یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی. اولاد بھی دنیا کے اندر، مال بھی دنیا کے اندر، سونا چاندی بھی دنیا کے اندر، یہ بیل بکری گائے بھی دنیا کے اندر، یہ کھیتی باڑی بھی دنیا کے اندر. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لیکن جنت اگر چاہیے، اگر بہترین ٹھکانہ چاہیے، اگر اللہ کی ابدی نعمتیں چاہیے تو اللہ کے پاس ملے گی، وہ آخرت میں ملیں گی. کیا مطلب ان 6 چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول مت جانا، آخرت کو بھول مت جانا. یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، اللہ کیا کام دینے والی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے. فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. وہ زمانہ بھی میری امت کے لوگوں تم پر آنے والا ہے جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. مال آنا چاہیے، جوا کے ذریعے آئے، سٹے کے ذریعے آئے،
سود بیاج کے ذریعے آئے، سموہ بینک کے ذریعے لون لے کر کے آئے، کسی کا حق مار کر کے آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا ہے اور نبی نے پوری امت کے لیے کہا ہے، اس میں امت کے علماء بھی آ گئے، اس میں امت کے جاہل لوگ بھی آ گئے، امت کے ہر طبقے کے لیے مال فتنہ ہے۔ مال آزمائش ہے، مال کمانے کے چکر میں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، حرام مال بھی اس کے گھر میں آ جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، مال آپ کما رہے ہیں، اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے مال کہاں سے آ رہا ہے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں پہ لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبوبہ کے ریچارج پر اپنا مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے اڈوں پر مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب پیسے اوپر آپ کا مال برباد ہو رہا ہے۔ اس مال کی کمائی کا بھی حساب دینا ہے اور اس مال کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے۔ میں تو جاب کرتا ہوں، ہر سال انکم ٹیکس بھرتا ہوں، میرا پین نمبر جیسے ہی سسٹم میں ڈالو سال بھر کا پورا کچا چٹھا، اب تو ہماری گورنمنٹ نے آدھار کے ساتھ ہر چیز کو لنک کر دیا، ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا، میرے انکم ٹیکس کا جیسے پیج کھلے گا سامنے۔ انسان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا، گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کے آدھار کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کھاتا، آپ کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اتنی باریک باریک چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، سوچو انسان کو بنانے والے خالق کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، اس اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنی، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تیری انکم کا ذریعہ کیا تھا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور چوتھا سوال، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر لٹایا۔ اور پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھ کو بھی دینا ہے، مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، کٹیہار شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے، حسن گنج کے دیہات میں رہنے والے کو بھی دینا ہے، ہر انسان مال کہاں سے کمایا، حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی، حلال کمائی کھاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی تو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کی مدد کرتے رہو، مسجد کی مدد کرتے رہو، اللہ کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا، اور قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نیک عمل کرو اور حلال روزی کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک حلال روزی نہیں کھاؤ گے تمہارا عمل نیک نہیں ہو سکتا، تمہارے نیک عمل کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، اس کے بال بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، سفر بتا دیتا ہے کہ انسان سفر سے رات میں پٹنہ میں میں شام کو 6 بجے پٹنہ میں تھا اور رات 12 بجے کشن گنج میں تھا، 100-120 کی اسپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، کار سے آدمی آرام سے آ رہا ہے، مگر پہنچنے کے بعد انسان کی باڈی بتا دیتی ہے سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشعثا، بال پراگندہ اغبرا، اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے کپڑے دیکھ کر کے پتا چل رہا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھو جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کرو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انڈیویژولی کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتماعی ہو رہی ہے تب یہ بدعت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ آدمی اپنے طور پر اللہ سے کچھ مانگ رہا، کوئی مسئلہ نہیں، مانگ سکتا ہے بھائی، ضروری تو نہیں کہ نماز میں نے سب مانگا، میرا بچہ بیمار ہے، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میرے بچے کو شفا دے۔ کاروبار کو لے کے پریشان، دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی ہے، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشادہ کر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے، اللہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے گندے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، جب اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مسافر کو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، یعنی قبولیت کے کئی اسباب اور قبولیت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ روتے رہے ہم، آسام سے آئے میرے پر حسین، آسامی سے پوچھا میں نے وہاں کے حالات، بیان نہیں کر سکتا کیا حالات، ظلم کی بہت ساری داستانیں شاید ہم تک اور آپ تک پہنچتی بھی نہیں ہوئی، جن کو قلم لکھ نہیں سکتے، زبانیں بیان نہیں کر سکتی، وہ ظلم
آج ہو رہا. فلسطین کے شہر غزہ میں کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے چترے بنے، اور یہاں امام حرم دعا کر رہے ہیں. رمضان میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں دعائیں ہو رہی ہیں. یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ ہماری کمائی حلال ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی، نام نوٹ کر لو، سعد بن ابی وقاص. ابھی پوچھو اتنا بڑا مجمع ہے، عبدالغفار صاحب آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، آپ کے ساتھ سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے، ہر تقریر سنتا ہوں، ہر جلسے میں جاتا ہوں. ابھی پوچھ لوں کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، تو مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو صحیح بتاتے ہیں، جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے. 10 صحابہ جنتی ہیں. 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. یہ تو 4 ہیں. اس کے علاوہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے. ان 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے. ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماموں جان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوا تیر چلتے. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے. سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات تھے. یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، ما رفعت لقمة الى فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی طرف کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں، الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے، من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تھا، مجھے سب پتا ہے. ایک دوسرے مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد کھاتا ہوں. اللہ. یہ تھے صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے، میں حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے. یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئی ہیں. یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دی، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا. اور لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے، ہم ذرا بتا دو. دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے، اللہ کا حساب دینا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، آج کے اس غیر گزرے دور میں بھی ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت احترام کرتے ہیں. شرابی جب مسجد کے پاس سے گزرتا ہے شرافت سے گزر جاتا ہے. نہیں، مسجد کے پاس کوئی ہڑگل نہیں، کوئی شرارت نہیں. اور ہمارے ہندوستان میں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مسجد کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہولی کا تہوار آتا تو ہولی کھیلتے تھے، ہم نے اپنے محلے میں دیکھا، سارے محلے میں ہولی کھیل رہے، بیچ میں مسجد آئی، نہیں بھائی یہ مسجد ہے، یہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی. یہ ایک ماحول تھا ہندوستان. وہ الگ بات ہے، دھیرے دھیرے نفرت کو ذہنوں میں ڈالا گیا. اب تو باقاعدہ مسلمان کی مسجد پر دوسرے مذہب کا آدمی اپنا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور مسجد کے سامنے گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے اور بھڑکاؤ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. حالات خراب کیے جا رہے ہیں، مگر مسجد کا احترام غیر مسلم بھی ہمارے دیش میں کرتا تھا اور کرتا ہے. مسجد کا احترام ہم سب کرتے ہیں. مسجد سے بھی بڑھ کر کے ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی آبرو کی اہمیت ہے. آئیے بخاری کی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں. حدیث کی راوی کون؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. 8 سال کے بچے ہیں.
رات میں جب اللہ کے نبی تہجد کے اٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس آتے تھے اور وضو کا پانی لا کے رکھ دیتے تھے. او لوگوں، تمہارے محلے میں علماء تھے، تمہارے گاؤں میں علماء تھے، تمہارے علاقے میں جماعت کے بڑے بڑے علماء تھے، کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کو علماء سے ملاقات کے لیے لے کر کے آیا کرو، ان کو علماء کا احترام کو سکھایا کرو، ان کے دل میں علماء کی محبت کو ڈالا کرو. نبی رات میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز کے اٹھتے ہیں اور وضو کا پانی لے کر کے کون آتا ہے؟ 8 سال کا بچہ آتا ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس. نبی نے پوچھا یہ وضو کا پانی کون لایا؟ جواب میں عبداللہ بن عباس لایا. نبی نے رات کے اندھیرے میں دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کی نالج دے دے، قرآن کا گیانی بنا دے، قرآن کی تفسیر کا علم دے دے. اور آج جب بھی آپ تفسیر کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، سب سے زیادہ